Assalamu alaikum dear students. Today 36th lecture course is the same, that is radio news, reporting and production. And as you people know that we have started doing production, اور پروڈکشن میں ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں. ہم نے پروڈیوسر کے بارے میں پڑھا, پروڈکشن کے بارے میں پڑھا, پلاننگ کے بارے میں پڑھا, اور مختلف جو فارمیٹس ہیں ریڈیو کے وہ ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیے ہیں. اور ایک جو فارمیٹ ہے دیٹ از ٹاک, وی ہیو ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. اس کے جو ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, اور ڈسکشن کی ایک جو ڈیفینیشن ہے, ویری کمپیکٹ کائنڈ آف ڈیفینیشن, وہ میں نے آپ کو بتائی کہ ڈسکشن جو ہے ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں ایک مخصوص ایشو پہ بات کرنے کے لیے آپ مختلف الخیال لوگوں کو اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کرتے ہیں. ایک کمپیئر ہے یا اینکر پرسن ہے کہ جو کنڈکٹ کرتا ہے اس ڈسکشن کو, آرگنائز کرتا ہے, اسے ایڈمنسٹر کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کا جو ایک ڈسکشن کا ایک جو نیچرل فلو ہے وہ قائم ہوتا ہے. جو مختلف لوگ وہاں پہ ایز پارٹیسپینٹس آئے ہیں وہ اس ایشو کے بارے میں اپنے اپنے پوائنٹس آف ویو بتاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں, اور جو کمپیئر ہے وہ اس ڈسکشن کو اس کے منطقی انجام تک لے کر کے جانے میں مدد کرتا ہے. ٹائپس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ دیر آر 3 ٹائپس براڈلی اسپیکنگ آف ڈسکشن. سب سے پہلی ٹائپ جو تھی وہ تھی دیٹ از ان ٹرمز آف پالیسی. پالیسی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ڈسکشن ہے یہ کنٹرولڈ ہو, یا آپ کی ڈسکشن جو ہے یہ کنٹرولڈ نہ ہو. جو کنٹرولڈ ڈسکشن ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایک جو ویو پوائنٹ ہے آپ کے ادارے کا یا اس کے بارے میں جو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے, آپ نے اسے مد نظر رکھ کے اپنے سننے والوں کو ایک مخصوص سوچ جو ہے وہ دینی ہے, ایک اوپینین جو ہے وہ اپنے فارم کرنا ہے. آپ نے ایک پالیسی جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں میں ایک شعور بیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے. دس از کنٹرولڈ کائنڈ آف ڈسکشن, اور یہ کام آپ کرتے ہیں تھرو دا فارمیٹ دیٹ از کالڈ ڈسکشن. اس کے علاوہ ایک فارمیٹ, اسی فارمیٹ کی ایک اور قسم جو ہے پالیسی کے حوالے سے, وہ میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کا جو ڈسکشن ہے وہ کنٹرولڈ نہیں ہے, رادر یو گیو اے فری ہینڈ ٹو یور پارٹیسپینٹس. وہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے بینٹ آف مائنڈ کے مطابق وہ اپنے جو ان کا ویو پوائنٹ ہے اس کے مطابق لاجکس دیتے ہیں, اس کے مطابق اوپینینز دیتے ہیں, آرگومنٹس دیتے ہیں, اور وہاں پہ ایک جو مباحثے کی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. دس از اے ڈسکشن ود لاجیکل کنکلوژن. آپ کا جو کنکلوژن ہے دیٹ از ناٹ اسپیسیفائڈ, وہ پہلے سے آپ نے انہیں بریف نہیں کیا اپنے پارٹیسپینٹس کو, بلکہ یہ ایک ایسا کنکلوژن ہے کہ جس پہ وہ بحث کے ذریعے سے, آرگومنٹس کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. دا ویری تھرڈ ٹائپ وہ یہ تھی پالیسی کے حوالے سے کہ آپ کی جو ڈسکشن ہے اٹ کیریز این اوپن اینڈ. آپ دونوں اطراف کے جو پوائنٹس آف ویو ہیں ریگارڈنگ اے سرٹن میٹر وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آتے ہیں, لوگ انہیں سنتے ہیں, اور سننے کے بعد یو لیو اٹ ٹو پیپل, ٹو یور آڈینس دیٹ وچ وے دے وش ٹو گو. کون سی جو ایک راہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں, وہ کون سا ایک ویو پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ متفق ہیں. یقینی طور پہ آپ کا جو سننے والا ہے وہ بھی ایک ذہن رکھتا ہے, اس کا بھی ایک ویو پوائنٹ ہے, اس کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کی بھی ایک ایجوکیشن ہے, اس کا ایک سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے جس کو وہ مد نظر رکھ کے اپنی سوچ کو یا تو تبدیل کرتا ہے یا اسے تبدیل نہیں کرتا. اس قسم کی جو ڈسکشنز ہیں یہ زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہیں کہ آپ نے دونوں اطراف کے جو آرگومنٹس ہیں, دونوں اطراف کے جو ویو پوائنٹس ہیں کسی بھی معاملے کے حوالے سے اپنے سننے والوں کو بتا دیے ہیں, اور آپ نے فیصلہ اپنے سننے والوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹائپ کی تھی ڈسکشن کی ان ٹرمز آف
میکنگ اور ان ٹرمز آف نیچر. اس میں ایک ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کی ڈسکشن جو ہے وہ لائیو جا رہی ہے. مختلف قسم کے اوکیزنز آتے ہیں, جس طرح کے الیکشنز ہیں, الیکشنز میں ڈسکشنز جا رہی ہیں, ایک مسلسل ٹرانسمیشن چل رہی ہے, نتائج آ رہے ہیں, آپ اپنے سننے والوں کو نتائج بھی بتا رہے ہیں کہ کس حلقے سے کون سا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتا ہے, کتنے مارجن سے جیتا ہے, کتنے ووٹوں سے جیتا ہے, کون سا ہارا ہے, اسی طرح کتنے مارجن سے وہ ہارا ہے یا کتنے کہہ لیں کہ ووٹوں سے اس کی شکست ہوئی ہے. اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, پولیٹیکل پارٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں جو کہ پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں, وہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہارنے والوں کی وجوہات اور جیتنے والوں کی وجوہات, اور فیوچر کے بارے میں کچھ فورسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک لائیو ڈسکشن ہے, کھیلوں کے حوالے سے بھی ڈسکشن لائیو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈسکشن ان ٹرمز آف نیچر وہ یہ تھی کہ ریکارڈڈ ڈسکشن جو ہے وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی جو ڈسکشن ہے جو آپ نے کنسیو کی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ آئیڈیاز, وہ ریکارڈڈ فارم میں ہی ہوں. آپ کو میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ ڈسکشن از اے کائنڈ آف فارمیٹ ان وچ یو کین ناٹ ہیو ریٹن اسکرپٹ. آپ کے پاس ایک ریٹن اسکرپٹ نہیں ہوتا, ایک آؤٹ لائن تو ہوتی ہے, ایک سیٹ آف انسٹرکشنز تو ہوتا ہے کہ جو کہ آپ اپنے کمپیئر کو بھی بتاتے ہیں, اسے بریف کرتے ہیں, اپنے پارٹیسپینٹس کو بھی آپ بریف کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا سورس یا ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے پارٹیسپینٹس کو قائل کر سکیں کہ وہ اپنی ڈسکشن کو وہ پوائنٹس دیں یا وہ والے لاجکس دیں کہ جو آپ انہیں لکھ کر دیں, یا آپ انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو کچھ بولنا ہے وہاں پہ وہ ایک ریٹن فارم میں لے کر کے آئیں. جو ایک مذاکرہ ہے اس میں جو ایک اسپونٹینیٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے, جو ایک برجستگی کا ایک ایلیمنٹ ہے, جو ایک بات سے بات نکلنے کی سچویشن ہے, ایکچولی دس از دا ریئل بیوٹی آف اے ڈسکشن. اگر یہ نہیں ہوگی تو ایک جو مکینیکل قسم کا فیکٹ ہے وہ آپ کی ڈسکشن میں آ جائے گا. اس مکینیکل فیکٹ کو ہی آپ نے اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ آپ کا جو سننے والا ہے اسے آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, اپنے لسنر کو انڈر ایسٹیمیٹ ہرگز نہ کیجیے. کیونکہ اگر آپ کا جو ڈسکشن کا پروگرام ہے, اف اٹ ساؤنڈز ایز اف اٹ از اسکرپٹڈ, آپ کا جو سننے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یو ہیو گیون دا ورڈز ان ٹو دا ماؤتھس آف دی پارٹیسپینٹس آف دا ڈسکشن. اور اگر ایسا ہو گیا, اسے کہیں پہ یہ چیز جو ہے وہ فیل اس نے کر لی کہ ایکچولی اسے ایک مخصوص سوچ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ جو کوشش ہے یہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے, تو یقینی طور پہ وہ باغی ہو جائے گا اور وہ کوئی اور چینل ٹیون کرے گا, اور جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے امپارشلٹی کی وہ بھی متاثر ہوگی. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اور آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں تھرو ریکارڈڈ ڈسکشن, وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پارٹیسپینٹ ہے اس نے کوئی ایسے لفظ کہہ دیے ہیں کہ جو کہ آن ایئر نہیں جانے چاہیے, آپ انہیں بھی ایڈٹ کر کے اس میں سے نکال سکتے ہیں. دا ویری امپورٹنٹ بینیفٹ آف اے ریکارڈڈ ڈسکشن از آپ اس کا جو ٹائم ہے, اس کی جو ڈیوریشن ہے, آپ اسے بھی ود ان دا لمٹس لا سکتے ہیں. آپ کی جو بھی ڈیوریشن ہے, جو کہ آپ کو ٹائم سلاٹ الاٹ کیا گیا ہے, جس کے اندر ہی آپ کی ڈسکشن یا آپ کا پروگرام چلنا چاہیے, آپ تھرو ایڈیٹنگ آپ اس کے جو لمٹس ہیں آپ انہیں کنفائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹائپ پڑھی تھی ڈسکشن کی ان ٹرمز آف کانٹینٹ, اور اس میں نے مختلف قسم کی اقسام آپ کو بتائیں. اس میں سوشل پرابلمز جو ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, کاروکاری کا ایشو ہے, ونی کا ایشو ہے, ٹریفک پرابلمز ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل ٹائپ ہے ان ٹرمز آف کانٹینٹ میں, جس میں جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو یقینی طور پہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. پیپل ٹیک مچ انٹرسٹ ان دیز کائنڈز آف ڈسکشنز. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹائپ پڑھی تھی آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے, کہ ہمارے معاشرے میں کا جو ایک
آرٹ کا ایک سینیریو ہے یا کلچر کا جو ایک سینیریو ہے اس کے حوالے سے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، جس میں فردر مختلف ٹاپکس آئیں گے. آپ کسی بھی ایک ٹاپک کو اپنی ڈسکشن کا حصہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کامرس کے حوالے سے بھی ایک قسم پڑھی، اکنامکس کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، کہ آپ گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ پالیسیز ہیں ریگارڈنگ بجٹ اور ریگارڈنگ کامرس اور ریگارڈنگ اکنامکس، آپ انہیں ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں. ان پہ تنقید ہو سکتی ہے، اچھے اگر کام ہے تو ان کی تعریف ہو سکتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قسم کی ڈسکشنز میں آتی ہیں کہ جو کامرس سے ریلیٹڈ ہے، جو بزنس سے ریلیٹڈ ہے. کانٹینٹ کے حوالے سے ہی ایک اور ٹائپ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف ٹائپ آف ڈسکشن دیٹ از اباؤٹ کرنٹ افیئرس. کرنٹ افیئرس کے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ بھی ڈسکشن کا حصہ بنتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی دنیا میں کوئی ایشو اٹھ گیا ہے کہ جو کہ انٹرنیشنل لیول کا ہے، جو کہ کرنٹ افیئرز میں آ رہا ہے، جو موجودہ حالات کے حوالے سے بہت اہم ہے. جس طرح کہ امریکہ میں کوئی الیکشنز ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے ڈسکشن کا حصہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا میں اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، دیٹ بیکمز اے پارٹ آف یور ڈسکشن، دیٹ بیکمز اے ٹاپک آف یور ڈسکشن. وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو ایک دہشت گردی کی لہر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ ڈسکشن کروا سکتے ہیں. جو مختلف ویو پوائنٹس ہیں وہ آپ اپنے پروگرام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. جو ملکی کرنٹ افیئرز ہیں ان کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اگر الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. کالا باغ ڈیم کا ایک بہت اہم ایشو ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. So dear students, this is all about previous lecture. Today we are here to discuss some more things regarding the same format, that is discussion, and today we discuss the essentials of producing discussion. یہ تو ساری وہ چیزیں آ گئیں کہ جو کہ ڈسکشن کا ایک انپٹ ہے. آپ نے ڈسکشن میں جو ایک میٹر دینا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، جو کانٹینٹ ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اگلا جو ایک اہم مرحلہ ہے اور جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے دا سلیکشن آف ٹاپک. کس ٹاپک پہ گفتگو ہونی چاہیے. دس از ویری مچ امپورٹنٹ. اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو لسنر ہے وہ کیا سننا چاہتا ہے. یہ بہت اہم ہے. کس موضوع کے اوپر آپ اب بات کریں گے تو آپ کا جو لسنر ہے وہ اسے سنے گا یا اس میں اس کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور وہ کون سے ایسے موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر بات آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، اب بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کرنٹ افیئرز کے جو پروگرامز ہیں یا کرنٹ افیئرز کے جو ٹاپکس ہیں اسپیشلی، اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹائملی ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا واقعہ کہ جو ابھی حال ہی میں رونما ہوا ہے، یا کوئی ایسا ایشو کہ جو اس وقت موجودہ سنیریو میں لوگوں کی عام جو ڈسکشن ہے اس کا حصہ ہے. لوگ عام جگہوں میں اپنی جو ان کی پرسنل لائفز ہیں ان میں وہ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس قسم کے جو موضوعات ہیں وہ یقینی طور پہ آپ اپنے ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے، اس کا ٹاپک بنائیں گے. وہ والے موضوعات سے آپ گریز کریں گے کہ جن کے حوالے سے جو آپ کے سننے والے ہیں وہ سننا نہیں چاہتے. آپ کا جو لسنر ہے ہی از ناٹ ریڈی ٹو لسن ٹو اینی کائنڈ آف تھنگ ریگارڈنگ پرٹیکولر کائنڈز آف ٹاپکس. ان ٹاپکس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. مثال کے طور پہ جو ٹبوز ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ٹبو کسی بھی سوسائٹی کا وہ اسپیکٹ ہوتے ہیں یا وہ والے خیالات ہیں یا وہ لینگویج کا ایک حصہ ہے کہ جس کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ خود کو تیار نہیں پاتے کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں یا اس کے بارے میں سنیں. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس کچھ اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو لوگ جن کے بارے میں سننا نہیں چاہتے، جو کہ آپ کے ملک کی ایڈیالوجی سے یا آپ کے جو ریلیجن ہے اس کی ایڈیالوجی کے خلاف ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں
ان کے مذہب کے حوالے سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے. لائک سم تھنگ دیٹ از الاؤڈ ان یور ریلیجن بٹ دیٹ از ناٹ الاؤڈ اور پرمیٹڈ ان این ادرز ریلیجن, اس کو آپ نے, اس قسم کے ٹاپکس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جو کنفلکٹنگ قسم کے ٹاپکس ہیں کہ جن کے ساتھ لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے, لوگوں کی ایک مذہبی وابستگی ہے یا لوگوں کی کلچرل وابستگی ہے, ان کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا, ان کو آپ نے ڈسکشن کا حصہ نہیں بنانا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک ڈسکشن کی وجہ سے آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ بگڑ جائیں, دو مختلف جو گروپس ہیں ان کا آپس میں تصادم ہو جائے اور بات جو ہے وہ رائٹس تک جا پہنچے. بعض ممالک میں اس قسم کے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں, مختلف وجوہات ہوتی ہیں, ایکسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو بٹر قسم کے کانسیکوینسز ہیں وہ بھی اس معاشرے کو بھگتنا پڑتے ہیں صرف اس میڈیا کی ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے. تو جو آپ کی کوشش ہے وہ یہ ہو کہ جو ریفارمیشن ہے ایکچولی آپ کے جو مد نظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, آپ کا جو پرپز ہونا چاہیے ڈسکشن کا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو آپ نے انفارم کرنا ہے, آپ نے پازیٹیو سینس میں ایک اوپینین بلڈنگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اگر آپ کا جو انداز ہے وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہوگا, پازیٹیو نہیں ہوگا, ریفارمیٹیو نہیں ہوگا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈسکشن کا. اور فائدہ کی بات تو آپ چھوڑیے, بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ بھی آپ کو برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں. سو بی ویری مچ کیئرفل ریگارڈنگ دی سلیکشن آف دی ٹاپک آف یور ڈسکشن, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ٹاپک لیا ہے جس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن نہیں ہے, آپ کا نالج جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, تو بھی آپ کی ڈسکشن کا جو پروگرام ہے, جو آپ کی پروڈکشن ہے, اس میں بہت سارے فلاز رہ جائیں گے. آپ نے ان کو بھی اوائڈ کرنا ہے. نالج کے حوالے سے ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں کہ فورن پالیسی کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ ڈسکشن کا حصہ بنتے ہیں. اس کا ڈسکشن کا ٹاپک جو ہے وہ فورن پالیسی کے حوالے سے ہوتا ہے. فورن پالیسی کے مختلف اسپیکٹس ہیں, ان کے بارے میں جب تک پروڈیوسر کو نالج نہیں ہوگا تب تک وہ ایک اچھی ڈسکشن جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر پائے گا. فورن پالیسی کیا ہے؟ ایک ملک کی ایک ایسی پالیسی کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں انہیں کلٹیویٹ کرتا ہے, اپنے تعلقات میں بہتری لے کر کے آتا ہے, یا اپنے تعلقات جو ہیں کسی ملک کے ساتھ ان میں ایک تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ لے کر کے آتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فورن پالیسی میں آتی ہیں. فورن پالیسی کے مختلف اسینشلز ہوتے ہیں. ایک پروڈیوسر کو پتہ ہونا چاہیے, if he is producing discussions about current affairs especially, he must know the essentials of a foreign policy. فورن پالیسی کے جو ڈٹرمنٹس ہیں وہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جو ملک ہے اپنی فورن پالیسی کو جب فارمولیٹ کرتا ہے, ڈیزائن کرتا ہے, تو اس کے سامنے وہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے اسے فورن پالیسی بنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلا جو ایک ڈٹرمنٹ ہے دیٹ از نیشنل انٹرسٹ. کوئی بھی ملک اپنی فورن پالیسی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں بنائے گا. نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک کا جس میں مفاد ہے, آپ کے ملک کا جس میں بینیفٹ ہے, اینڈ وین وی سے دیٹ آپ کے ملک کا بینیفٹ ہے, اٹ مینز دیٹ اس میں آپ کے ملک کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں, ادارے بھی شامل ہیں, اور گورنمنٹس بھی شامل ہیں. اس کا ایک اوور آل جو ایک امیج ہے وہ بھی شامل ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مد نظر رکھنا پڑتی ہیں فورن پالیسی کو ڈیزائن کرتے ہوئے. اگر تو نیشنل انٹرسٹ کو کسی حوالے سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے کسی بھی ملک سے تعلقات بہتر بنانے میں, تو اس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے جو ایک پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی جاتی ہے. اور اگر یہ آپ کے ملک کے لیے فائدہ مند چیز ہے تو اس کو آپ یقینی طور پہ کوشش کریں گے کہ اس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات زیادہ اچھے ہوں, آپ کے روابط بڑھیں, مختلف حوالوں سے مختلف سطحوں پہ ڈیلیگیشنز آئیں جائیں, اور مختلف حوالے سے جو ایکسچینج ہے آف ڈفرینٹ تھنگز, ٹریڈ جو ہے وہ ہو, یا صحافی ایک دوسرے کے ملک میں جائیں, اسٹوڈنٹس کے لیول پہ ایکسچینج ہوتی ہے,
Like you try to cultivate very good and friendly relations with those countries جن کے ساتھ آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ وابستہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سیف گارڈ ہوگا ایسے ممالک کے ساتھ دوستی کرنے میں. اس کے علاوہ ایک اور جو اہم فیکٹر ہے فارن پالیسی کو ڈیزائن کرتے ہوئے دیٹ از جیوگرافی آف اینی کنٹری. کسی بھی ملک کی جو جیوگرافی ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ آپ دنیا کے کس خطے میں واقع ہیں, آپ کے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ کیسے ہیں, ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیا ہیں یا کیسے ہونے چاہیے. یہ چیز جو ہے آپ مد نظر رکھتے ہیں فارن پالیسی کو ڈیزائن کرتے ہوئے. اس کے علاوہ جو ایک اہم فیکٹر ہے, ایک اہم ڈٹرمننٹ ہے, دیٹ از اکنامکس. اکنامکس ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو سب سے زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے آفٹر نیشنل انٹرسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جس طرح کے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, ہر ملک کے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ دوسرے ملک کے ساتھ وابستہ ہیں, امپورٹس اور ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی ملک میں سستی ہیں, دوسرے ملک میں وہ چیزیں مہنگی ہیں. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسے ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تاکہ وہاں سے جو وہاں کی گوڈز ہیں انہیں امپورٹ کیا جا سکے, وہاں کے جو پروڈکٹس ہیں انہیں امپورٹ کیا جا سکے اور اپنے جو عوام ہیں ان تک اچھی اور سستی چیزیں جو ہیں وہ انہیں دی جا سکیں. کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی پروڈکٹس کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے, آپ کی پروڈکٹس کے آپ کو زیادہ دام ملتے ہیں وہاں پہ, تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ممالک کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے رہیں تاکہ آپ کے ملک کی جو پیداوار ہے اس کی کھپت ہو سکے وہاں پہ. یو ٹرائی ٹو سرچ فار نیو مارکیٹس ان دا ورلڈ. آپ اپنی پروڈکٹس کی, اپنی مصنوعات کی, اپنی اشیاء کی ایک مارکیٹ تلاش کرتے ہیں دنیا میں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ آ سکے. زر مبادلہ مینز کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو رہے ہیں, آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹل کام زیادہ ہو رہا ہے, آپ کے ملک میں جو ایک انفراسٹرکچر ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اکنامکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اور جب ممالک کے ساتھ تعلقات بنائے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ بگاڑے جاتے ہیں ان میں اکنامکس کا جو فیکٹر ہے اسے بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک جو اہم فیکٹر ہے دیٹ از سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ ایشو کہ آپ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھتے یا نہیں رہتے آٹومیٹکلی, نیچرلی ان میں ایک طرح کی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے جن سے آپ کو آپ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کسی قسم کا کوئی رسک ہوتا ہے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہی آپ کئی ایسے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو اسلحہ ملتا ہے یا آپ کو ویپنز جو ہیں آپ وہاں سے خریدتے ہیں, ان کی منڈیوں سے آپ ہتھیار خریدتے ہیں, اور ہتھیار جو ہیں ویپنز یہ آپ کے ملک کا دفاع ہیں, آپ کے ملک کے دفاع کی ضمانت ہیں. ایک جو پروڈیوسر ہے, ایک تو یہ جنرل چیزیں فارن پالیسی کے بارے میں اسے پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ان دا پریزنٹ سینیریو وہ کیا ہے. پاکستان کے کس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات چل رہے ہیں, کس ملک کے ساتھ کچھ ٹینشن ہے, کس ملک کے ساتھ جو کیا کہنا چاہیے کہ اکنامکس کے حوالے سے جو روابط ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, کس ملک کے ساتھ ٹریڈز کے حوالے سے روابط زیادہ اچھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پروڈیوسر کو پتہ ہونی چاہیے, اس کے نالج میں ضرور ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ پاکستان کے جو روابط ہیں دنیا کی جو اہم ممالک ہیں جس طرح کہ امریکہ ہے, یونائٹڈ کنگڈم ہے دیٹ از برٹن ایکچولی, یا انڈیا ہے, ہمسایہ جو ممالک ہیں پاکستان کے ان میں ایران ہے, چائنا ہے, ان کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات ہیں. اگر ان میں کوئی بگاڑ ہے تو اسے پروگرام بناتے ہوئے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر ان کے ساتھ روابط بہت اچھے ہیں اگین ہی نیڈس ٹو بی ویری مچ کیئرفل کہ وہ کوئی ایسی بات اس کے پروگرام میں شامل نہ ہو جائے کہ جو پاکستان کے کسی ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پہ کسی طرح کا کوئی نیگیٹو اثر پڑ سکے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے, جس طرح کہ ہر ایک ملک کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے ریگارڈنگ انٹرنیشنل ایشوز. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کویت کا ایک مسئلہ تھا, اس پہ پاکستان کا ایک سٹینڈ پوائنٹ تھا. اس کے علاوہ ایران عراق وار میں پاکستان کی ایک واضح پالیسی تھی. اس کے علاوہ امریکہ اور عراق کی جو وار ہے اس میں پاکستان کی ایک واضح پالیسی ہے. یا
پاکستان کے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں کشمیر کا ایک جو پرابلم ہے دیٹ آلسو اے کائنڈ آف انٹرنیشنل ایشو. پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر مرکوز ہیں اس ایشو کے اوپر, اور دنیا کی جو امن پسند طاقتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کے جو تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں ان میں بہتری آئے, اور دونوں ممالک بھی اپنے طور پہ کوششیں کرتے ہیں. اور کشمیر کا جو ایشو ہے اسے ریزالو کرنے کے لیے مختلف ٹیبل ٹاکس ہوتی رہتی ہیں, مختلف لیولز پہ, سیکرٹری لیولز پہ بھی ہوتی ہیں, وزرائے خارجہ کے لیول پہ بھی ہوئی. اس کے علاوہ نارملائزیشن کی طرف جو قدم ہے وہ بڑھتا ہے مختلف اگین میٹنگز کے ذریعے سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھے پروڈیوسر کو پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کا کشمیر کے ایشو پہ یا کشمیریوں کا جو ایک کوز ہے اس حوالے سے پاکستان کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ سری لنکا میں جو سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کا ویو پوائنٹ کیا ہے. وار آن ٹیرر کے حوالے سے پاکستان کا ویو پوائنٹ کیا ہے کہ دنیا میں جو ایک دہشت گردی کی ایک لہر پھیلی ہے ان کو کرب کرنے کے لیے پاکستان کا جو کردار ہے وہ کیا ہے, پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, پاکستان کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. Like these are the things which must be in the knowledge of a good producer who has to produce programs of discussion. Dear students, ڈسکشن کا پروگرام پروڈیوس کرتے ہوئے ایک جو اور اہم اسینشل ہے, ایک اور اہم مرحلہ ہے وہ ہے نیروئنگ ڈاؤن دا ٹاپک. یہ مرحلہ جو ہے ایک ٹاک کو ریکارڈ کرتے ہوئے بھی آپ کے سامنے آیا ہے, اور ایک ڈسکشن کا جو پروگرام ہے اس میں بھی اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جس کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے. ڈیفینیشن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپک کا جو ایک اسپیکٹ ہے وہی آپ ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے. اگر آپ ایک ڈسکشن میں 2 یا 3 جو اسپیکٹس ہیں کسی ایک ٹاپک کے حوالے سے وہ آپ اپنے پارٹیسپینٹس کو دیں گے گفتگو کرنے کے لیے, تو کسی بھی ایک ٹاپک پہ ایک کمپریہنسو جامع قسم کی گفتگو نہیں ہو پائے گی, بلکہ آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کنفیوز رہیں گے کہ کب کس وقت کس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے. جو ایک پروسیس ہے اپنے ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کرنے کا وہ ایکچولی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کا کینوس بہت وسیع ہے. اٹ از اے ویری واسٹ کائنڈ آف ٹاپک. ایک پورے کا پورا اٹ از اے کائنڈ آف ریلم, ایک پورا ورلڈ ہے ایکچولی وہ اس ٹاپک کے حوالے سے. اس کو آپ ایک سب سے مختصر ٹاپک کی طرف لے کر کے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کیونکہ دے ہیو گوٹ جسٹ ون ایشو دیٹ از اے ویری اسمال, I can say دو اسمال بٹ ناٹ انسگنیفیکنٹ, بہت اہم ہے لیکن دیٹ از اے ٹائنی پارٹ آف دیٹ ہول ٹاپک. مثال کے طور پہ خواتین کے حوالے سے آپ نے کوئی ڈسکشن رکھنی ہے. اب خواتین جو ہیں یہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اراؤنڈ 52% ہے ان کی پاپولیشن, ان کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے. تو آپ یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ یار میں نے ایک ڈسکشن رکھنی ہے خواتین کے حوالے سے. دس از ایکچولی ناٹ اے کائنڈ آف لاجیکل کنکلوژن کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خواتین کے اوپر ایک ڈسکشن کرنی ہے. خواتین کے حوالے سے مختلف اسپیکٹس ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ ایک ڈسکشن رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی جو ایجوکیشن ہے ان کا معیار کیا ہے, کیا جو دور افتادہ لوگ ہیں خواتین آبویسلی ان تک ایجوکیشن پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اسی ٹاپک کو اگر آپ لیں خواتین کی ایجوکیشن کے ٹاپک کو, تو اس کو بھی آپ فردر نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ جو دیہات کی خواتین ہیں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اربن ایریاز کی خواتین کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو اگر آپ مزید نیرو ڈاؤن کریں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ خواتین کی پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے یا ان کی سیکنڈری ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے, یا فائنلی آپ ان کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اسی لائن کو آپ ٹو کرتے ہوئے مزید آگے جائیں تو اس کو فردر نیرو ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو خواتین کی ہائر ایجوکیشن ہے اس میں جو فیسلٹیز چاہیے مختلف یونیورسٹیز میں یا کالجز میں, کیا وہ حکومت پوری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی,
کیا اسٹاف پورا ہے یا نہیں پورا, کیا وہاں پہ اسپیشلی سائنٹیفک ایجوکیشن کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ ایک بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں کہ جس کی سوسائٹی دیٹ از کنسیڈرڈ دیٹ اٹ از اے کنزرویٹو کائنڈ آف سوسائٹی, اگرچہ وہ حالات نہیں رہے, جو ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے سوسائٹی میں بہت پازیٹیو چینجز لے کر کے آئے ہیں, لیکن ابھی بھی بعض خطوں میں سمجھا جاتا ہے کہ جو کو ایجوکیشن ہے ایکچولی دس از اے کائنڈ آف کرس ان آر سوسائٹی, اور جو کو ایجوکیشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اسی ٹاپک کو, کو ایجوکیشن کے ٹاپک کو آپ مزید نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ جو کو ایجوکیشن ہے کیا وہ اسکول لیول سے نہیں ہونی چاہیے یا کالج لیول سے نہیں ہونی چاہیے یا یونیورسٹی پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کہ پاکستان میں 2 طرح کی یونیورسٹیز اس وقت کام کر رہی ہیں. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ کو ایجوکیشن از الاؤڈ, اینڈ simultaneously there are certain universities in which just women are being educated. وہاں پہ صرف خواتین کو تعلیم دی جا رہی ہے اور خواتین ہی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اس قسم کی جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کو آپ جب نیرو ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے تو اینڈ پہ آپ کے پاس ایک جو فائنل ٹاپک ہوگا اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے ہی اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے جو رائٹس ہیں آپ ان کے اوپر ایک ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی نیرو ڈاؤن کریں گے, کیونکہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ بھی اس چیز کے متقاضی ہیں کہ آپ مائنیوٹلی انہیں آبزرو کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کس کیٹیگری کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ خواتین کے سوشل حقوق کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں, یا آپ خواتین کے جو مذہبی حقوق ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, یا آپ خواتین کے ان حقوق کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے بارے میں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ دے آر پریزنٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, ان کے جو یونیورسل رائٹس ہیں آپ ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. لائک یو کین نیرو ڈاؤن اے ٹاپک ٹو اے ویری اسپیسیفائڈ کائنڈ آف ٹاپک جو کہ ایکچولی آپ کی ڈسکشن کا موضوع بننا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک پریزنٹ سینیریو ہے یہ بھی آپ کو ٹاپک دیتا ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں یا سوسائٹی میں جو مختلف قسم کے پرابلمس چل رہے ہیں آپ وہاں سے بھی آپ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے, کیونکہ جتنے بھی پرابلمز ہیں آپ کے معاشرے کے حوالے سے یا آپ کے اکنامکس کے حوالے سے, پولیٹکس کے حوالے سے کچھ پرابلمز ہیں یا گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ پرابلمز ہیں کہ جو ایک ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں, یا کچھ پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی جو ڈسکشن کا حصہ بن سکتی ہیں, ان کے حوالے سے بھی آپ مزید جو کہنا چاہیے کہ جو سلیکشن ہے اسے نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا ٹاپک ہے کہ جو سب سے اہم ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے جس ٹاپک کو چنا ہے دیٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, اگرچہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے آپ کے معاشرے میں لیکن اتنا اہم نہیں ہے. اس ٹاپک سے, اس سبجیکٹ سے کچھ زیادہ ٹاپکس بھی ایسے ہیں کہ جو زیادہ اہم ہیں, ان کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے, اور ان کے اوپر اگر بات کی گئی, ان کے اوپر اگر ڈسکشن کی گئی ان ٹاپکس کے حوالے سے تو لوگ زیادہ سنیں گے. مور نمبر آف پیپل وڈ بی انٹرسٹیڈ ان لسننگ ٹو دیز کائنڈز آف ٹاپکس کے جو کہ بہت کرنٹ ہیں, بہت ہاٹ ہیں اور اس وقت پریزنٹ ہیں, ان ہیں, اور لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. آپ نے اپنی لسنرشپ کو ایک تو اعتماد میں لینا ہے, دوسرے آپ نے اپنی لسنرشپ کو بڑھانا ہے, اسے کم نہیں کرنا. اور اگر آپ کسی ایسے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اگرچہ وہ اس وقت ایک تازہ موضوع ہے اس وقت کی مناسبت سے, لیکن پیپل وڈ ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان ٹو دیٹ. اس لیے ٹرائی ٹو بی ویری مچ کیئرفل ریگارڈنگ دی سلیکشن آف اینی ٹاپک آف دا ڈسکشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ایک اور اہم مرحلہ کہ جو ڈسکشن کے پروگرام کو پروڈیوس کرتے ہوئے آپ کو مد نظر رکھنا ہے وہ ہے دا سلیکشن آف یور کمپیئر. دس از ویری مچ امپورٹنٹ
کہ آپ کی جو ڈسکشن ہے جس کمپیئر نے لے کر کے اسے آگے چلنا ہے، جس نے اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، جس نے گفتگو کا آغاز کرنا ہے، جس شخص نے اس گفتگو کو اس کے ایک منطقی انجام کی طرف لے کر کے جانے میں آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی مدد کرنی ہے، انہیں ایک گائیڈ لائن فراہم کرنی ہے، اس شخص کا سلیکٹ کیا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کا متقاضی ہے. اگر آپ کی ڈسکشن جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، فورن پالیسی کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں، دیٹ از اے پارٹ آف کرنٹ افیئرس، تو آپ کا جو کمپیئر ہے جسے آپ نے سلیکٹ کیا ہے، ہی ڈز ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ فورن پالیسی اور ہی ڈز ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ کرنٹ افیئرس، اٹ مینس دیٹ ہی از ٹوٹلی انیبل ٹو کنڈکٹ دیٹ ویری پروگرام. جب تک کہ آپ کا جو کمپیئر ہے ہی از ناٹ ویل ورسڈ ان دیٹ ویری سبجیکٹ اور ٹاپک یو ہیو سلیکٹڈ ہم فار، تب تک آپ کا ایک جو پروگرام ہے وہ اچھا پروگرام نہیں ہوگا. ہاف نالج از آلویز ڈینجرس تھنگ. کسی بھی ایسے کمپیئر کو نہ لے کر کے آئیں کہ جس کے بارے میں آپ کو امپریشن تو ہو کہ ہی نوز سم تھنگ اباؤٹ دا ٹاپک، لیکن ایکچولی ہی ڈز ناٹ نو. یہ جو فالس قسم کا امپریشن ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی بھی کمپیئر کا فالس امپریشن نہیں ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں. کمپیئرز جو ہیں یو کین ڈیوائڈ دم انٹو ٹو کیٹیگریز. ایک تو وہ کمپیئرز ہیں کہ جو پروفیشنلز ہیں، دے ہیو آپٹیڈ فار دس پروفیشن، اور اس پروفیشن میں وہ آپ کو نظر آتے ہیں مختلف پروگرامز میں، مختلف ڈسکشنز میں. آپ ریڈیو پہ ان کی آوازیں سنتے ہیں، کبھی وہ کسی ادبی پروگرام کو کمپیئر کر رہے ہیں، یا کبھی کسی پولیٹیکل ڈسکشن کو وہ کمپیئر کر رہے ہیں، کبھی کسی اسٹیج شو کو وہ کمپیئر کر رہے ہیں. دیز آر کالڈ پروفیشنل کمپیئرز. ڈسکشن کے حوالے سے آپ نے جس کمپیئر کو لینا ہے، ہی از دو پروفیشنل، لیکن اس کا جو ایکسپوجر ہے وہ ڈسکشنز کے پروگرامز میں اگر زیادہ ہے تو اچھا ہے. اس طرح سے آپ کا جو پروگرام ہے وہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ اسی نہج پہ پروڈیوس ہوگا. جو دوسری ٹائپ ہے دیٹ از ایکسپرٹس آف دا فیلڈ، کہ آپ ایک ڈسکشن کروا رہے ہیں ایڈز کے حوالے سے، اور آپ کا جو کمپیئر ہے وہ ایڈز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو وہ آپ کا پروگرام جو ہے اٹ وڈ بی اے کائنڈ آف فلاپ پروگرام. آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کسی ایسی شخصیت کو لے کر کے آئیں کہ جو ایڈز کے بارے میں جانتی ہے، ایڈز کے مختلف جو محرکات ہیں، وجوہات ہیں، یا اس کا جو تدارک جس طرح سے کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں اسے آلریڈی نالج ہے. ایک ڈاکٹر کے جو اسپیشلائزڈ ہے ایڈز کے حوالے سے، جس نے اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے ایڈز کے حوالے سے، اس سے زیادہ سوٹیبل کمپیئر آپ کو نہیں ملے گا. اگر آپ کامرس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے ایک ڈسکشن ارینج کرنی ہے کامرس کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے، تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے، جو کہ ایک مایا ناز کہہ لیں آپ، یا آپ کہہ لیں کہ جس کو لوگ جانتے ہیں، ایک اکانومسٹ کے حوالے سے اس کی ایک ریپیوٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہی از این ایکسپرٹ کائنڈ آف اکانومسٹ. آپ اس شخص کو اپنے پروگرام کا کمپیئر بنائیں گے. ادب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ دور اور نزدیک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ اسے اپنے پروگرام کا کمپیئر نہیں بنائیں گے. آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ادیب ہو، کوئی شاعر ہو، یا اگر کوئی میوزک کا کوئی پروگرام ہے تو کوئی ایسا شخص کے جو میوزک کے بارے میں جانتا ہے، یا اگر اسکلپچرنگ کے حوالے سے، پینٹنگ کے حوالے سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کوئی ایسا شخص کہ جو اگر خود پینٹر نہیں ہے لیکن کم از کم تھیوری کی حد تک وہ اس سبجیکٹ کو، اس جانرا کو جانتا ہے، اس کے اوپر اس کی ایک گرپ ہے، اس کا ہولڈ ہے، تبھی وہ اس قابل ہوگا کہ آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے وہ گفتگو کر سکے اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھا سکے. دس از ویری مچ امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ کمپیئر کی کوالیفیکیشن ہے، جو کہ اسی چیز سے اٹیچ ہے کہ جو ابھی میں نے ڈسکس کی ہے، کہ جب تک وہ کوالیفائڈ نہیں ہوگا تب تک وہ ایک اچھا پروگرام جو ہے وہ آپ کو نہیں دے سکے گا. دوسری چیز جو ہے اسپیشلی جو کہ آپ نے دیکھنی ہے
کسی ایسے شخص کو کمپیئر بناتے ہوئے اپنے پروگرام کا کہ جو پروفیشنل کمپیئر نہیں ہے بلکہ وہ اپنی فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہے, اکنامکس کا ایکسپرٹ ہے, یا ہی از اے ڈاکٹر اور ہی از این انجینئر اور ہی از اے لائر اور ہی از اے ٹیچر, جو بھی ہے, جو بھی اس کا پروفیشن ہے, اگر آپ اسے کمپیئر بناتے ہیں تو اس کے نالج کے علاوہ آپ نے جو اس میں ایک اور خوبی دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ اچھا کمیونیکیٹر ہے یا نہیں, کیا اس میں وہ کوالٹی ہے کہ وہ ایک اچھے پروگرام کو مزید اچھا بنا سکے یا ایک پروگرام کو اچھے طریقے سے کنڈکٹ کر سکے, یا اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے. بہت دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ پڑھنے میں بہت اچھے ہیں, لکھنے میں بہت اچھے ہیں, لیکن بہت اچھے کمیونیکیٹر نہیں ہیں, اور ان کا جو انداز ہے وہ استدلالی نہیں ہے, دیٹ از ناٹ پریگمیٹک ایکچولی, تو وہ آپ کے پروگرام کو سپوائل کر دیں گے. آپ کے پروگرام کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. ایک جو کمپیئر ہے اس کا فن خطابت سے آگاہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا جو جس لینگویج میں اس نے وہ پروگرام کمپیئر کرنا ہے, whether it is any local language or it is our national language that is Urdu or it is English, جو بھی لینگویج ہے اس کا اس لینگویج سے آگاہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ریڈیو کا کمپیئر ہے, ریڈیو پہ تصویر نہیں آئے گی, کمپیئر کی جو شکل ہے وہ لوگ نہیں دیکھ رہے, کمپیئر کا جو بولنے کا سٹائل ہے وہ اس کے سامنے نہیں ہے ایک لسنر کے سامنے, تو اس کا جو تلفظ ہے, اس کا جو پروننسیشن ہے, اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں, اسے اپنے ذہن میں اتار سکیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کمیونیکیشن تو ٹھیک ہے اس کی, وہ اپنی بات کو ایکسپریس بھی کر رہا ہے, لیکن اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے, وہ سٹیمر کر رہا ہے, ہی از اسٹاپنگ ان دا وے, یا اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ بہت زیادہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, تو یقینی طور پہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ سپوائل ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور ذمہ داری بھی آپ پہ عائد ہوتی ہے کہ لسنر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریڈیو کا میڈیم ہے اس میں زبان کی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے. پیپل ٹیک اٹ ایز اے سورس آف لرننگ, وہ اپنی زبان کو پالش کرتے ہیں. ایک طرح کا جو ریڈیو کا ایک اناؤنسر ہے یا جو کمپیئر ہے وہ ان کے لیے ایک ماڈل کا درجہ رکھتا ہے, ایک رول ماڈل ہے ان کے لیے, اور وہ اپنے تلفظ کو اس کمپیئر کے تلفظ کے ساتھ میچ کر کے اسے ٹھیک کرتے ہیں. تو آپ کا جو کمپیئر ہے اس کا تلفظ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے, اسپیشلی وین دا کمپیئر از اے پروفیشنل کائنڈ آف کمپیئر, کہ وہ ریڈیو کا پیڈ کمپیئر ہے, آپ کی آرگنائزیشن کا پیڈ کمپیئر ہے, آپ نے باقاعدہ آڈیشن لے کے اسے اپروو کیا ہے, تو ایسے کمپیئر کا جو ایکسنٹ ہے, اس کا جو تلفظ ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ یہی توقع کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ریڈیو کا بندہ ہے اس لیے اس کا تلفظ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. So dear students, these were certain things which you need to keep in your mind while selecting a compare for a program of discussion. And these things, if you do not avoid, or if you do not avoid some of the elements of all the process, then you may spoil your program. And if you spoil your program, it means that you're not getting popular amongst your listeners. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے ایک کمپیئر کو سلیکٹ کر لیا. اب یہاں پہ آپ کی ایک اور ذمہ داری شروع ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمپیئر کو بریف کس طرح سے کرنا ہے. ایک جو کمپیئر ہے ڈسکشن کا اسپیشلی, ہی ہیز ٹو بی امپارشل کائنڈ آف دا پرسن, وہ پارشل نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ڈسکشن میں دو مختلف لوگ جو ہیں, مختلف آراء کے حامل جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ شامل ہیں, اور وہ کسی موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور اس موضوع کے حق میں بھی دلائل آ رہے ہیں, اور اس کے جو ایک اس کے مخالف دلائل ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اب جو کمپیئر ہے اس کا امپارشل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ بائزڈ ہوگا ٹوورڈز ایدر ان فیور آف دی ٹاپک اور اگینسٹ دی ٹاپک, تو آپ کا جو لسنر ہے اسے پتہ چل جائے گا کہ
یہ جو پروگرام ہے ایکچولی یہ ایک پری پلانڈ پروگرام ہے, اور جو اس کا کمپیئر ہے وہ ڈیلیبریٹلی انہیں کسی مخصوص سمت میں, کسی مخصوص ڈائریکشن میں لے کر کے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک جو کمپیئر ہے اس کا بہت سینسٹیو کردار ہوتا ہے کسی بھی ڈسکشن کے پروگرام کو کمپیئر کرتے ہوئے, اور اس کا امپارشل ہونا بہت ضروری ہے. وہ بائسڈ اسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کا ٹلٹ جو ہے وہ کسی مخصوص نقطۂ نظر کی طرف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اسے بالکل غیر جانبدار ہو کے اس پروگرام کو کنڈکٹ کروانا ہے. Another essential of a discussion program that is very important stage, very important can say point, that is the selection of the participants. آپ نے ایک ٹاپک کو سلیکٹ کیا, آپ نے کمپیئر کو سلیکٹ کیا. اب جو بہت اہم مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈسکشن کا پروگرام ہے اس میں کن لوگوں نے ایز پارٹیسپینٹس شرکت کرنی ہے, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر تو آپ کا جو پروگرام ہے اس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ لوگ آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں ہیں, obviously وہ گفتگو نہیں کر سکیں گے. It is very much natural and a matter of common sense کہ آپ جن لوگوں کو بھی ڈسکشن کے لیے بلائیں گے ان کا کسی نہ کسی حوالے سے اس ٹاپک کے ساتھ تعلق بنتا ہوگا. اگر آپ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مہنگائی کے مختلف اسپیکٹس ہیں, مختلف لوگ جو آپ کے معاشرے میں ہیں وہ مہنگائی کے ساتھ اٹیچ ہیں. مثال کے طور پہ جو ایک پرائز کنٹرول کمیٹی ہے اس کا جو چیئرمین ہے وہ he is the apt person to invite into that very program. اس کے علاوہ جو کنزیومرز ہیں وہ آپ کے پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے, ان کا ایک نمائندہ آپ کے پروگرام میں ہونا چاہیے, کیونکہ جو لوگ چیزیں خریدتے ہیں اور زیادہ قیمت کے اوپر چیز خریدتے ہیں وہ متاثرین ہیں, اور ان سے بہتر بات اور کوئی نہیں کر سکتا. یہاں پہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی نمائندگی ہونی چاہیے کہ جو کیبنٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اس پورے کے پورے جو ایک سینیریو ہے مہنگائی کا اس حوالے سے. سلیکشن آف پارٹیسپینٹس کے حوالے سے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ڈسکشن ہے اس میں کتنے لوگ ہونے چاہیے. چونکہ یہ ایک میڈیم جو ہے ریڈیو ہے, اور ریڈیو کا میڈیم آوازوں کے ساتھ متعلق ہے, اس میں آپ تصویر نہیں دیکھ رہے, تو آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں آپ ان کے بارے میں اتنا جو ان کا جو امیج ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے. آپ انہیں آوازوں کے ذریعے سے ہی ایک دوسرے سے ممتاز کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے ان کا آپ فرق قائم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لسنرز ان کو بائی فیس نہ بھی جانتے ہوں. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دو آوازیں آپس میں مماثل ہوتی ہیں, آپس میں وہ ملتی جلتی ہیں, تو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سا پارٹیسپینٹ اس وقت بات کر رہا ہے. اس لیے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ڈسکشن میں اتنا ہی زیادہ پرابلم ہوگا لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے میں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 4 پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ہوں, اور آپ کا جو کمپیئر ہے وہ جب بھی بات کرے کسی بھی جو پارٹیسپینٹ ہے اسے مخاطب کرے تو اس کا باقاعدہ نام لے کے اسے وہ مخاطب کرے. دس از ویری مچ امپورٹنٹ. شروع میں اس نے انٹروڈکشن تو دے دیا ایک جنرل کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, یا ان کا معاشرے میں کیا سٹیٹس ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کا کمپیئر آلریڈی بتا چکا ہے, لیکن آپ نے اپنے کمپیئر کو یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی وہ ایک پارٹیسپینٹ سے دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف جاتا ہے, کوشچن جو ہے ایک پارٹیسپینٹ سے دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف جاتا ہے, یا تیسرے کی طرف جاتا ہے, یا چوتھے کی طرف جاتا ہے, تو اس کا نام لے کے کوشچن جو ہے کیا جانا چاہیے. منیمم obviously 2 ہونے چاہیے ایک ڈسکشن میں, کیونکہ ایک بندے سے جو ڈسکشن ہوتی ہے دیٹ از ناٹ ڈسکشن, دیٹ از اندر فارمیٹ, دیٹ از کالڈ انٹرویو. لیکن جہاں پہ 2 لوگ ہیں اور آپ کا ایک ایشو ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ کم از کم 2 پارٹیسپینٹس ہونے چاہیے, اور میکسیمم جو ہیں وہ 4 ہونے چاہیے. ان سے زیادہ آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک اور اہم چیز جو آپ نے دیکھنی ہے سلیکشن کرتے ہوئے پارٹیسپینٹس کی, وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹس ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی
ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہے تو کوئی جو ایجوکیشنسٹ ہے جو ملک میں ایک اچھی ریپیوٹ کا حامل ہے, لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں, آپ اسے انوائٹ کیجئے. اگر بات ہو رہی ہے کسی حوالے سے جس میں کسی صحافی کی ضرورت ہے تو کسی ایسے صحافی کو انوائٹ کیجئے کہ جس کی عوام میں ایک اچھی ریپیوٹ ہے, اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتی ہے, اس کا کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف یا کسی خاص نقطہ نظر کی طرف ٹلٹ نہیں ہے. ایسی شخصیت کو, ایسے صحافی کو آپ اپنے پروگرام میں ایز پارٹیسپینٹ بلوائیے. Dear students, this is all about discussion. We covered it in 2 lectures اور اس میں ہم نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ کور کی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکشن کی جو ایک ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں جانا کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن a discussion, and according to that very definition what discussion is when we talk it as a format of radio programs. اس کے علاوہ ہم نے مختلف ٹائپس کی ہیں, 3 ٹائپس جو ہیں وہ آپ تک میں نے پہنچائیں اور یقینی طور پہ آپ نے انہیں نوٹ کر لیا ہوگا ان ٹرمز آف نیچر, ان ٹرمز آف پالیسی اینڈ ان ٹرمز آف کانٹینٹ. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو کمپیئر ہے ایک ڈسکشن کے پروگرام کا, اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک جو پارٹیسپنٹس ہیں آپ کے ڈسکشن کے پروگرام کے, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, ان میں کون سے ایسے فیچرز ہونے چاہیے کہ جن کی بنا پہ آپ انہیں اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو نوٹڈ ڈاؤن ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریگارڈنگ دس فارمیٹ. جس طرح ٹاک کا فارمیٹ میں نے ڈسکس کیا تھا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف فارمیٹ. اسی طرح ڈسکشن کا جو فارمیٹ ہے, اسپیشلی جو کرنٹ افیئرس کے جو پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے ایک اہمیت کا حامل ہے, اور ریڈیو کے جتنے بھی پروگرامز ہیں اسپیشلی اگین آئی سے کرنٹ افیئرز, ان میں سب سے اہم فارمیٹ جو ہے وہ ڈسکشن کا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے. جو نوٹس اب تک تیار کر چکے ہیں انہیں آپ نے پڑھنا ہے, اور آپ نے ایک ڈسکشن جو ہے اپنے لیول پہ آرگنائز کرنی ہے. آپ 3 یا 4 پارٹیسپینٹس جو ہیں, جو کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, آپ کے معاشرے کے لوگ ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے احباب ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, انہیں آپ بٹھائیے کسی ایشو کے اوپر, اور خود آپ کمپیئر بن جائیے, یا آپ کسی اپنے دوست کو کمپیئر بنائیے اور اسے آپ پروڈیوس کیجئے اپنے طور پہ. پروڈکشن مینز کہ آپ نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا ہے, آرگنائز کیا ہے. دس از آل فار ٹوڈے, اینڈ ٹل نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.